بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ربیع الاول کی آمد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی بات کی۔ آج اس حوالے سے قرآنی آیات اور آیات کا ترجمہ اور تفصیل بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل کیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک سورہ توبہ آیت نمبر 128 کا ترجمہ سناتی ہوں۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تو تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں وہ، اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے۔ یہاں تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ وہ رسول تم میں سے ہیں۔ اس میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف بیان فرمایا، پھر فرمایا تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کرم فرمانے والے مہربان ہیں۔ یہاں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان فرمائی، اور میلاد جو ہوتی ہے اور مجلس ہوتی ہے، ان تینوں باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور ان کی فضیلت۔ ایک دوسری دلیل، اگر قرآن مجید سے مزید دلائل پیش کیے جائیں تو اول و آخر مکمل قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 81 اور 82 میں اس کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام کو جمع کر کے منعقد فرمائی۔ ترجمہ ابو قتادہ نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی روز مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا۔ اس حدیث شریف جو مشکوٰۃ صفحہ 179 پر ہے، واضح کر دیا ہے کہ کسی دن کا تعین اور تقرر کرنا ناجائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر دو نعمتیں نازل فرمائی گئی تھیں، ایک ولادت مقدسہ اور دوسری نزول قرآن، اسی لیے آپ نے پیر کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے معین فرما لیا۔ بس قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ۔ ماہ رمضان المبارک کی وجہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لیلۃ القدر کی تمام راتوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح نزول قرآن کو باقی کتابوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھا کر دوسرے شہروں پر مکہ کو فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی نہ کسی واسطے ذریعے کا سہارا لینا پڑا ہے، اور یہ واسطہ اور ذریعہ علم، اس کے لیے بلا شبہ اس کا استاد ہے جو اسے علم سکھاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے استاد کو انسان تک نعمت علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس حال میں کتنا عجیب ہوگا کہ اگر انسان علم کی قدردانی تو مگر کرے، مگر استاد کی قدردانی نہ کرے، استاد کی منزلت اور شرف و تکریم سے محروم رہے، جس کے واسطے سے اس علم کی دولت نصیب ہوئی۔ اب خود سوچئے کہ قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کی آیات کس پر نازل ہوئیں اور وہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ سورہ آل عمران
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امت مسلمہ پر میرا یہ بہت بڑا احسان، انعام اور لطف و کرم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، محض تمہاری تقدیریں بدلنے، بگڑے ہوئے حالات بدلنے، تمہیں ذلت و گمراہی سے گڑھے سے اٹھا کر عظمت و شرف و انسانیت سے ہمکنار کرنے۔ لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میرے کارخانہ قدرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت تھی ہی نہیں، جب میں نے وہی محبوب تمہیں دے دیا جس کی خاطر میں نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، تو اب اس پر ضروری تھا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں اور اس کا نعمت کا احسان جتلاؤں اور اس کو پیش کروں۔ نیز قرآن کریم کے اس واضح حکم سے ہر مسلمان کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کرنی چاہیے۔ مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور کتنی ہی خوبصورت سورۃ دعا ہے کہ اس میں کہا ہے، اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور آپ کا ذکر مبارک ہر آن بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا، یہ بھی خود خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، سورہ الم نشرہ۔ اب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، اور اسی طرح ان کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ اب ان کچھ آیات اور کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اگر زیادہ بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کس کی شان میں نازل کیا گیا ہے اور ہماری اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس قرآن پاک میں کس کی شان بھی بیان کی گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھیں جیسے انہوں نے رکھا۔ ہمیں سنت کا خیال ہے نا، ہم سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور جو تاریخیں ہمیں کتب سے ملتی ہیں ربیع الاول میں، کچھ روزے رکھنے چاہیے اور محفل کا انعقاد بھی کرنا چاہیے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کی جائے۔ جب دنیا اور کائنات میں وجود آنا تھا تو تمام انبیاء کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شان بیان فرمائی، تو کیوں نہ ہم بھی ایسا کیا کریں۔ اور معراج پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور انبیاء کرام سے ملے تو سب نے کیسے ان کا استقبال کیا اور کیسے ان کے ذریعے سلام بھی پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی اگر اب بھی ہم کہیں کہ یہ بدعت ہے کہ ہم ربیع الاول میں روزہ رکھیں اور تلاوت قرآن کریں اور ختم قرآن کریں اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔